وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم متکلمین فقہا کا ہے، وہی ہے کہ اللہ نے غلبہ کر لیا حکومت کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں تخت پر بیٹھ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی وہاں کوئی تخت بچھا پڑا ہوگا اور وہاں اس پر کوئی بیٹھ گیا، تو یہ کنایا ہوتا ہے حکومت سنبھالنے سے، یعنی فلاں نے آج حکومت سنبھال لی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کے محاورے استعمال فرمایا دنیا والوں کے ذہن کے مطابق، کہ اللہ نے اپنی بادشاہی کسی پیر پیغمبر فقیر کے حوالے نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود ہی تمام نظام حکومت اپنے پاس رکھا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس لیے ساری چیزیں ضروریات اللہ ہی سے مانگو۔ اور دوسرا مطلب متکلمین محدثین نے یہ پیش کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب ہم ترجمہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا جیسے بھی ہے آمنا و صدقنا، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ یہ دونوں مطلب اچھے ہیں، صحیح ہیں، حق ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دو غلطیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ کوئی کہتے نہیں اللہ عرش پر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ، تو پھر وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ اللہ کا عرش یحملون العرش، تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ مطلب یہ عقیدہ بھی ان کا باطل ہے جو یوں سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہندوانہ مذہب بھی نکال لیا گیا ہے کہ اللہ نے ہر شے میں حلول کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ داخل ہے۔ مثلا یہ ایک نعوذ باللہ ڈرم پڑا ہوتا ہے نا، تو ایک مشرک کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی اللہ ہے، یعنی اس کے اندر اللہ سمایا ہوا ہے، اللہ نے حلول کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بلا کیف، اس کی کیفیت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے قرآن کی آیتیں آ گئی ہیں بس ہم کچھ بھی اس سلسلے میں نہیں بولتے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان افراط اور تفرید کی گھاٹیوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ والسلام۔